بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں جو حرف واو ہے اس کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے اور اس کا عام طور پہ ترجمہ اینڈ یا اور کیا جاتا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ واو کا معنی اور کے علاوہ بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں اس کے، ان کا جائزہ ہم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں واو العطف کو، جس کو کنجنکٹیو واو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واو کی پہلی قسم ہے۔ یہ وہ واو ہے جو دو الفاظ یا دو جملوں یا دو فکروں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دو ورڈز یا فریزز یا سینٹنسز ان کو آپس میں جوڑتا ہے، اور جن الفاظ یا جملوں یا فکروں کو یہ آپس میں جوڑتا ہے ان کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی ان کا گرامیٹیکل کیس ایک جیسا ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ عام طور پہ اور یا اینڈ کیا جاتا ہے، اور یہ ترتیب کو ظاہر نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ واو سے پہلے والا جو جس کا چیز کا ذکر ہے اس کا عمل بھی یا فعل بھی پہلے ہوا ہے، اور جو واو کے بعد میں چیز آئی ہے فکرے میں وہ اس کی ترتیب بعد میں ہی ہے اصل میں بھی۔ اس میں ترتیب کا اظہار نہیں ہوتا، جبکہ فا یا ثمہ میں ترتیب کا اظہار ہوتا ہے، واو میں ترتیب کا اظہار نہیں ہوتا۔ جیسے اگر کہا جائے جاء زیدن و امرن، زید اور امرو آئے، تو بتایا جا رہا ہے کہ زید اور امرو دونوں آئے، لیکن ضروری نہیں کہ زید پہلے آیا اور امرو بعد میں آیا، تو ترتیب اس سے ظاہر نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امر جو ہے وہ پہلے آیا ہو۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ آیا کہ اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ اب اس ترتیب سے اس فکرے میں انبیاء کا ذکر آیا ہے، ضروری نہیں کہ یہ انبیاء تاریخ میں اسی ترتیب سے آئے ہوئے ہوں، تو واو جو ہے وہ ترتیب کا اظہار اس میں لازمی نہیں ہے، یہ صرف دو الفاظ یا دو جملوں یا دو فکروں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ تو واو محض ایک رابطے یا لنکنگ کا کام یہاں کر رہی ہے، ترتیب کو ظاہر نہیں کر رہی۔ اس کو کہتے ہیں واو العطف یا واو عاطفہ، یہ واو کی ایک قسم ہے۔ ایک واو کی قسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں واو استئناف یا واو استئنافیہ، ریزمپٹیو پارٹیکل یا ریزمپشن پارٹیکل۔ یہ وہ واو ہے جو نئے جملے یا نئے بیان کا آغاز کرے، یا اس کے بعد نیا جملہ شروع ہوگا، یا ایک ہی جملے کے اندر نئی بات جو ہے اس کا آغاز ہوگا۔ تو اس واو کے بعد آنے والا جملہ گرامری لحاظ سے خود مختار ہوتا ہے، یعنی اس کی اپنی گرامر ہوتی ہے۔ واو عطف جو ہے وہ جملے کے اجزاء کو جوڑتا ہے، جبکہ واو استئناف جو ہے وہ نیا بیان شروع کرتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہارے لیے ایک اجل مقرر کی، اور آگے ہے واجل مسمى عنده، یہاں جو واو ہے اس کے بعد جو جملہ شروع ہوا ہے، جو بات شروع ہوئی ہے اجل مسمى عنده، یہ ایک نئی بات شروع ہوئی ہے اور اس کی اپنی گرامر ہے، کیونکہ ثم قضا اجلن میں آپ دیکھتے ہیں کہ لام کے اوپر دو زبر آئے ہیں تو وہ منصوب حالت میں ہے، لیکن واو کے بعد جو اجلن آیا ہے اس میں لام کے اوپر جو ہے دو پیش آئے ہیں، یہ مرفوع حالت میں ہے، تو اس کی اپنی گرامر ہے، اس کی پچھلے والی اجل کی اپنی گرامر تھی۔ تو یہ جو واو ہے اس کے بعد جو جملہ آیا ہے اجل مسمى عنده، یہ ایک نئی بات ہے پچھلے جملے کی نسبت، اور اس کا معنی ہے اور ایک اجل اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے۔ اس کو واو استئنافیہ کہتے ہیں، جو ایک بالکل نیا فکرہ شروع کرے یا نئی آیت شروع کرے، یا ایک ہی آیت میں ایک نئی بات یا نئی بیان کو شروع کرے، اس کو واو استئنافیہ یا ریزمپٹیو پارٹیکل یا ریزمپشن پارٹیکل کہتے ہیں۔ تو جو واو عطف تھا، اس واو سے پہلے اور بعد میں آنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا گرامیٹیکل کیس ایک ہی ہوتا ہے، جبکہ یہ جو واو استئنافیہ ہے
اس کے بعد آنے والا جو جملہ جو بات ہوتی ہے اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ یا خود مختار ایک گرامر ہوتی ہے، جس کی وہ مختلف ہو سکتی ہے واؤ سے پہلے والے جو جملہ ہے اس کی گرامر سے، اس کے اعراب سے، اس کے گرامیٹیکل کیس سے۔ تیسری واؤ کی قسم ہے واؤ حالیہ یا سرکمسٹینشل واؤ۔ یہ وہ واؤ ہے جو کسی جملے میں کسی حالت یا حال کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ جملہ پچھلے جملے کے فاعل یا کبھی مفعول کی حالت یا کیفیت کو بیان کرتا ہے، اور اس کا ترجمہ اکثر جبکہ یا اس حال میں کہ سے کیا جاتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ عام طور پہ اور نہیں کیا جاتا بلکہ جبکہ یا اس حال میں یا حالانکہ ایک میں کیا جاتا ہے۔ تو واو حالیہ کے بعد آنے والے جملے میں عموماً اسم یا ضمیر موجود ہوتا ہے، خاص طور پر کبھی آ جاتا ہے انتا وانتم یا ہوا یا ہم وغیرہ۔ اس جملے میں عموماً فعل مضارع حال یا مستقبل کا فعل آتا ہے جو کسی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ جبکہ اس حال میں کہ یا حالانکہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر جملہ اس طرح ہو کہ واو کے بغیر بھی مکمل ہو سکتا ہو تب واو حالیہ ہوگا، یعنی اس واو کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ ایک عام طور پہ مکمل جملہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور خلط ملط نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ یا درا حالے کے تم جانتے ہو۔ اچھا، جو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یہ جو تکتمو سے پہلے واو ہے یہ پچھلے کے ساتھ جوڑ رہی ہے، واو عطف ہے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، کے حق کو اور باطل کو آپس میں مکس اپ نہ کرو۔ وا تکتم الحق، اس میں لا جو ہے وہ پچھلے والا اس کا فنکشن آ رہا ہے، لا تکتم الحق ہے یعنی کہ حق بات کو نہ چھپاؤ۔ تو یہ پہلی دونوں باتیں جو ہیں ان کو اکٹھا جوڑا جا رہا ہے واو عطف سے، واو تکتم الحق، وا تکتم الحق میں جو واو ہے یہ واو عطف ہے، اور اس کے بعد آگے جو ہے وا انتم تعلمون، یہ واو حالیہ ہے کہ اس حال میں تم نہ حق کو چھپاؤ کہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق بات کو نہ چھپاؤ، اور تم جانتے ہو نہیں کرنا اس کا ترجمہ، بلکہ اس کا ترجمہ ہے کہ حالانکہ تم جانتے ہو یا جانتے بوجھتے حق بات کو نہ چھپاؤ۔ یعنی اصل میں حالت یہ ہے کہ تمہیں جانتے ہو، تمہیں علم تو ہے لیکن تم اس کو چھپاتے ہو۔ علم ہوتے ہوئے، علم ہونے کی حالت میں تم حق بات کو نہ چھپاؤ۔ تو یہاں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ میں جو واو ہے یہ واو حالیہ اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، اور صلاۃ کے قریب نہ جاؤ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہاں جو وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ میں جو وا ہے یہ بھی واو حالیہ ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اس حالت میں یا اس حال میں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تب صلاۃ کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تمہیں علم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ میں جو واو ہے یہ بھی واو حالیہ ہے جو اس حالت کو ظاہر کر رہی ہے جو کہ نشے کی حالت میں ہے۔ اور انتم سکارا ایک مکمل جملہ بھی ہے کہ تم نشے کی حالت میں ہو، اور انتم تعلمون اوپر میں والے میں جو تھا وہ بھی ایک مکمل جملہ ہے۔ تو یہ جملے حالیہ جملے ہیں جو کہ پچھلے جو واو سے پہلے والا بات ہے اس کے ساتھ اس حال کو لنک کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں واو حالیہ۔ تو اس کا ترجمہ اور نہیں کرتے، جیسے لا تقربوا الصلاۃ، تم صلاۃ کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اور تم نشے کی حالت میں ہو، یہ اور ترجمہ کرنا یہاں مناسب نہیں ہے، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو یا اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، اس کو کہتے ہیں واو حالیہ۔ پھر ایک ہوتی ہے واو قسمیہ، جسے واو آف اوتھ بھی کہتے ہیں، سویرنگ یا ایویڈنس۔ یہ وہ واو ہے جو کسی جملے میں قسم یا گواہی یا شہادت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ واو ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ ایک اسم آتا ہے جو مجرور یعنی حالت جر میں ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں زیر ہوتی ہے۔ جیسے والعصری میں را کے نیچے زیر ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مجرور ہے یعنی حالت جر میں ہے۔ تو اس کی نشانی واو قسمیہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے آخری حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے، والعصری جیسے والتینی والزیتونی، تو آخر میں زیر آتی ہے۔ تو یہ جملے میں تاکید بھی پیدا کرتا ہے، اور واو قسمیہ جو ہے نا یہ بعض اوقات کسی چیز کو بطور دلیل، ایویڈنس یا گواہی کے طور پہ پیش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے لیے واو قسمیہ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کو ایز اے شہادت یا ایز اے دلیل
یا ایز اے ایویڈنس بیان کرتے ہیں اس بات کے لیے جو کہ اس کے بعد میں اس کا ذکر ہو. جیسے والعصری زمانہ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ان انسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، یقیناً خسارے میں ہے. تو یہاں پورے زمانے کو اس چیز کی کا گواہ بنا کے بات کی جا رہی ہے کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. وہ آگے بات آتی ہے. تو یہ ہے واو قسمیہ جو کہ گواہی یا قسم کے لیے آتا ہے. اگر کوئی انسان قسم کھا جیسے واللہ ہم کہتے ہیں تو وہ بھی اصل میں ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ شاہد ہے اس بات پہ کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. تو جب بندہ اللہ کی قسم کھاتا ہے تو بیسیکلی اللہ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے. ایک اور واو ہے جس کو واو تفسیریہ کہتے ہیں، ایکسپلینیٹری واو. یہ وہ واو ہے جو پچھلے لفظ یا جملے کی وضاحت یا تشریح یا تفسیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جملے میں یعنی یا یعنی کے یا یعنی وہ یا مزید وضاحت کے طور پر کے معنی دیتا ہے. تو واو تفسیریہ کسی لفظ یا جملے کی وضاحت کے لیے آتا ہے اور اس کا ترجمہ یعنی سے ہوتا ہے. یہ واو عام طور پر ایسے الفاظ کے درمیان آتا ہے جو ہم معنی یا مترادف ہوں یا ایک کی جگہ دوسری چیز مراد ہو. یہ واو عطف سے مختلف ہے کیونکہ یہ صرف تشریح کرتا ہے نہ کہ دو مختلف چیزوں کو جوڑتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، یعنی کتاب مبین یا ایک واضح کتاب. یہاں یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں کہ نور آیا اور ایک مبین کتاب آئی. تو نور الگ ہے اور کتاب مبین الگ نہیں ہے، بلکہ کتاب مبین کو ہی نور کہا گیا، نور یعنی کتاب مبین. کیونکہ ایک اور آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بتا دیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نازل کیا تم سب کی طرف ایک نور مبین. تو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے سب کی طرف وہ ایک مبین نور نازل کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین نازل کی ہے یا ہماری طرف بھیجی ہے. تو وہ جو آیت ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، بے شک تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے ایک نور یعنی کتاب مبین. تو یہاں واو جو ہے واو تفسیری ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک سے دوسری چیز مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نور کہا ہے اور پھر اس کو ذرا وضاحت میں آگے بیان کر دیا، یعنی ایک واضح کتاب جو روشن ہے، تو روشن کتاب جو واضح ہے، جس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی شے جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو نظر نہ آئے یا جو سمجھ نہ آئے. پھر ایک واو ہوتا ہے جو یا کے مفہوم میں بھی آتا ہے، یعنی اینڈ کی بجائے اور کے معنی دیتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے سوائے اس کے کہ انہیں کہیں اللہ کے عہد و پیمان سے یا لوگوں کے عہد و پیمان سے پناہ دے دی جائے. تو یہاں حبل من اللہ و حبل من الناس، یہاں بہت سارے مترجمین نے واو کا ترجمہ اور کی بجائے یا کیا ہے، کہ یعنی یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت ہو اور اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہو جس کے مطابق جو ہے ان کو کہیں پناہ مل جائے، یا لوگوں کے ساتھ وہ معاہدہ کر لیں، کوئی کانٹریکٹ کر لیں، کوئی ٹریٹی ہو جائے ان کا، تو پھر ان کو کہیں پناہ مل سکتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت کہی ہے اس میں جو واو ہے اس کا ترجمہ بہت سارے مفسرین نے یا مترجمین نے یا کے معنی میں کیا ہے. اس طرح واو ایک اور قسم ہے جس کو کہتے ہیں واو میت یا مفعول ماہو، اکمپنیمنٹ کے لیے. یہ وہ واو ہے جو کسی عمل کے ساتھ کسی دوسرے عمل کے بیک وقت یعنی ساتھ ساتھ ہونے کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ عام طور پر ساتھ یا کے ساتھ کے معنی دیتا ہے اور معا کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. معا کا معنی بھی ساتھ ہوتا ہے. اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے مدخول علیہ اسم کو نصب دیتا ہے، یعنی اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے آخر میں زبر ہوتی ہے. جیسے واو قسمیہ کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے آخر میں زیر ہوتی ہے، جیسے والعصری. تو یہ واو میت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والے اسم کے آخر میں زبر ہوتی ہے، یعنی حالت نصب میں ہوتا ہے. جیسے سرتو والنیل، میں دریائے نیل کے ساتھ ساتھ چلا. تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں نے سیر کی اور دریائے نیل،
ایسی نہیں ہے، بلکہ میں دریائے نیل کے ساتھ ساتھ چلا، یہاں واو کا معنی کے ساتھ ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ نیل کے آخر لام پہ زبر ہے، اور زبر جو ہے حالت نصب کو یہاں ظاہر کر رہی ہے، اور یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ واو جو ہے یہ واو میت کا ہے، یعنی اکمپنیمنٹ کا ہے۔ تو یہ تھی 7 قسمیں واو کی جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں، اور قرآن مجید میں جب آپ یہ واو کا استعمال دیکھیں تو اس میں غور سے دیکھیں کہ یہاں واو جو ہے کس قسم کا استعمال ہوا ہے۔ وَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔